ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، قیامت کے دن زمین سے گواہی کیوں لی جائے گی، اور کون سے ایسے سوالات ہیں جو میدان حشر کے برپا ہونے کے بعد ہم سے پوچھے جائیں گے؟ قیامت میں پوچھے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں مختلف ذکر آیا ہے. ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری، پورے اوقات اور زندگی کا سوال ہوگا. دوسرا سوال ہوگا کہ تجھے جوانی دی گئی تھی، اس میں کیا کیا، کیسے خرچ کی. تیسرا سوال ہوگا کہ تمہیں یہ مال کیسے کمایا، مال کے بارے میں سوال کیسے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ یہ خرچ کیسے کیا. اور 5واں سوال ہوگا کہ تجھے علم دیا گیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا ہے. یہ تو جانتا ہے نا کہ بھئی اچھا کون سا ہے، برا کون سا ہے، لیکن عمل کتنا کیا، اس پر خود عمل کتنا کیا. یہ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ حقوق اللہ میں سے تو وہ ہوگا کہ قاتل اور مقتول کے بارے میں. قاتل سے پوچھا جائے گا کیوں اس کا خون ناحق کیا ہے، کیوں اس کو قتل کیا ہے. اور مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مقتول خود وہاں پر کہے گا کہ جی مجھے کیوں قتل کیا گیا. یعنی مقتول وہاں سوال کرے گا جی مجھے کیوں قتل کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس قاتل سے پوچھے گا بھئی کیوں اس کو قتل کیا ہے. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اس میں سے نماز کا سوال کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کا سوال کیا جائے گا، حج کا سوال، زکوٰۃ کا سوال کیا جائے گا، پڑوسی کا سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا سوال کیا جائے گا. دیکھیں نا کہ قبر کے سوالات جو ہیں اس کا تعلق اعتقادات سے ہیں، بے شک، اور قیامت کے سوالات کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہیں. ایمانیات کا سوال ہوگا قبر میں اور اعمال کا سوال ہوگا قیامت میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سوالات ہوں گے اور یہ پوچھا جائے گا. باقی اس کے ساتھ کیا، زمین سے گواہی کیوں لی جائے گی؟ زمین سے گواہی تو سیدھی سی بات ہے کہ زمین سے گواہی تو اس لیے دی جائے گی کہ ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی شہادت زمین ہے. جو بھی گناہ کیا جاتا ہے، جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ زمین پر ہی کیا جاتا ہے نا. تو زمین پر ہی جب کیا جاتا ہے تو زمین سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور چونکہ اس سے گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیا اس طرح وغیرہ. کیونکہ انسان کہیں پر بھی گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، بدی کرے گا، بدعملی کرے گا، سب سے تو چھپ جائے گا. زمین سے کیسے چھپے گا؟ کہیں جہاں بھی کرے گا وہ زمین پر ہی کرے گا. تو لہٰذا فرمایا جائے گا کہ اب زمین بتائے کہ اس نے کیا کیا. اور ویسے بھی چونکہ زمین کے بارے میں تو یہ حکم ہے نا کہ قیامت کے دن تو وہ سب کو چونکہ باہر نکال دے گی نا. خزانے ہیں یا جتنے بھی راز پوشیدہ ہیں وہ سارے چونکہ تحدث اخبارہا، چونکہ وہاں پر سارے چونکہ خبریں جتنی بھی ہیں وہ زمین نکال دے گی، اگال دے گی. ناظرین، کیا منظر ہونا ہے جب اللہ کی عدالت لگے گی. ہم دنیا کے اندر اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسی ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے وہ کہتا ہے میرا حساب تم سے اللہ لے لے گا، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں اللہ کی عدالت میں تم سے حساب کتاب کروں گا، اللہ کی عدالت میں تم سے جواب لوں گا. ناظرین، آپ انسان خوفے اس وقت سے کہ جب میدان کے اندر، حشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے. اس عدالت کا کیا منظر ہونا ہے جس عدالت کا جج منصف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونا ہے. وہاں نہ کوئی جھوٹ کام آنا ہے، نہ بےمانی کام آنی ہے، نہ کسی کی حق تلفی کی ہوئی سے جان چھوٹنی ہے. تو کوشش کریں کہ دنیا کے اندر کسی بندے کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں تو اللہ نے واضح واضح فرما دیا کوئی معافی نہیں ہے جب تک بندے نے بندے کا حق معاف نہ کیا. دنیا کے اندر ہمیں یہ بڑی چھوٹی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں اللہ تم سے پوچھے گا. یہ بڑی چھوٹی چیز ہے نا، آپ آج کل تو ایک کامن ورڈ ہو گیا ہے. لیکن اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں کہ جس سے اللہ پوچھے گا اس کا کیا معاملہ ہونا ہے. اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا بدلہ تم سے اللہ لے گا، میں روزے محشر تم سے پوچھوں گا، اللہ کی عدالت میں حساب کروں گا، تو آپ خوفیں اس وقت سے. دنیا میں تو آپ کا جھوٹ بھی کام آ جائے گا، مکاری بھی کام آ جائے گی، بےمانی بھی کام آ جائے گی،
لیکن اللہ کے حضور کچھ بھی کام نہیں آنا. یہ ساری چالاکیاں دری کی دری رہ جانی ہیں. جب آپ کے ہاتھوں نے بولنا ہے, جب آپ کے زبان نے, آپ کے منہ نے, آپ کے جسم کے ہر عضو کو زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دینی ہے, تو پھر نہ کوئی گواہ آپ کی مرضی کا ہوگا, نہ کوئی شہادت آپ کی مرضی کی ہوگی, نہ کوئی عدالت آپ کی مرضی کی ہوگی, نہ کوئی جج آپ کی مرضی کا ہوگی تو فقط میرے رب کی ذات ہوگی. اور اس وقت سوال بھی میرے رب کا ہوگا اور جواب دینے والے تو انسان کے خود اپنے اعضاء ہوں گے. تو وہاں پہ کیسے جان چھوٹنی ہے. تو مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع ایسا ہے کہ اس کو جتنا ہم لوگ بیان کریں گے اتنا ہی یہ مطلب اس کے اوپر ڈیبیٹیو گفتگو چلے گی ہماری, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم نے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے سنا بھی ہے کہ نہ بیٹا باپ کے, نہ باپ بیٹے کے, نہ بیٹی ماں کے, نہ ماں بیٹی کے, نہ بھائی بھائی کے, نہ بہن بھائی کے, نہ دوست دوست کے کام آئے گا. کوئی رشتہ دنیاوی آخرت میں کام نہیں آئے گا. تو پھر کون سا رشتہ قیامت میں کام آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے. یہ خلیل کہا جاتا ہے دوست کو, اور خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دوستی دل میں رچی بسی ہو, یعنی پکا دوست جس کو جگری یار نہیں کہتے, وہ دوست. تو کہا کہ قیامت کے دن جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین, لیکن جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, خوف خدا رکھنے والے ہیں, اس دن وہ تمہارے کام آئیں گے. دیکھیں قیامت کے دن دشمنی کیسے ہوگی. آج جو میرا دوست ہے, میرے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے, ٹھیک ہے, میرے بغیر نہیں رہ سکتا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. دنیاوی آپ محبت دیکھ لیں جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے, ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. عشق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن جو جگری یار ہیں, جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, جو ایک جیسا ڈریس پہنتے ہیں, ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی سب چیزیں ان کی میچ ہیں. فرمایا کل بروز قیامت وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کس طرح دشمن بنیں گے؟ جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا بچپن سے, بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ, کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا. یعنی ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. اچھا ہوگا یہ کہ ایک دوسرے کے پاس جائے گا, دوست کے پاس جائے گا کہ یار مجھے نیکیاں چاہیے, میں نے جنت میں جانا ہے. وہ کہے گا بھائی جس طرح تجھے نیکیاں چاہیے مجھے بھی نیکیاں چاہیے, آج مجھے اپنی فکر ہے. بیٹا باپ کے پاس جائے گا, باپ بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹی ماں کے پاس جائے گی, ماں بیٹی کے پاس جائے گی, دوستوں کے پاس جائیں گے, رشتہ دار آپس میں, یعنی سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, بے چینی بے قراری کا عالم ہوگا. اور سب کہیں گے کہ ہاں مجھے صرف, اچھا کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے ایک نیکی مل جائے نا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا, ایک نیکی کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو, ہو سکتا ہے تمہارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے, اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو, ہو سکتا ہے یہی تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. وہ ایک پنجابی کا ایک مصرع بھی ہے کہ بخش دیویں تے گناہ گاراں نو, نہ بخشیں تے پرہیزگاراں نو. ٹھیک ہے, تو اس دن فرمایا کہ رشتہ وہ کام آئے گا کہ جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. کیا میری صحبت ایسے شخص کے ساتھ ہے, کیا میرے ایسے دوست ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے, جو بدکاری کرنے والے ہیں, جو شراب پینے والے ہیں, جو بدنگاہی کرنے والے ہیں, جو جھوٹ بولنے والے ہیں, جو رشوت کا لین دین کرنے والے ہیں, جو مجھے گناہوں کی طرف لے کر جانے والے ہیں. یعنی آئی ووڈ لائک ٹو سے ڈیٹ کہ میں کنسنٹریٹ کروں, ٹھیک ہے, میں دیکھوں کہ یار میرے دوست کس طرح کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح قرآن طالح کند, کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. یعنی اگر آپ عطر کی دکان پہ جائیں گے, خوشبو کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی, اور اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے گندے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست نمازی ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے دوست خوف خدا رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہم جناب رات کو 2-3 بجے تک سوتے ہیں اور صبح 11-12 بجے اٹھتے ہیں, حالانکہ صبح کے وقت میں نماز کی اپنی برکات ہیں, رزق کا اعلان ہوتا ہے, رزق تقسیم ہوتا ہے, اس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہیں, مسجد کے اندر ہم نہیں جاتے.
ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اتنے میں نے عمرے کیے ہوئے، اتنے میں نے حج کیے ہوئے، لیکن ایک وقت ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ میرا مائنڈ اس طرح کا ہو گیا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر بعد سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے کہ تیرے گھر سے چند گھر چھوڑ کر، غالباً 20 گھروں کا فرمایا کہ 20 گھر چھوڑ کر ایک گھر ہے جس گھر کے اندر بے نمازی رہتا ہے، اس کی نحوست تیرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں بے نمازی کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو آج ہم اپنی صحبت دیکھیں کہ کیا میری صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، کیا علماء کے ساتھ میرے رابطے ہیں، کیا مجھے کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو کیا میں علماء کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کیا میں مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا ہوں، کیا میں نے کبھی قرآن پاک کھول کے دیکھا، کیا میں نے کبھی قرآن پڑھا، کیا کہیں میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تو نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو فرمایا الا المتقین، کل بروز قیامت یہی اچھے لوگ اسے کام آئیں گے۔ اور یہاں سے وسیلے کا بھی پتہ چلا کہ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنیں گے۔ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پڑھ لیں، اس میں فرمایا کہ وسیلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ لہٰذا اپنی صحبت کو پاک کیجئے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جو پیش نظر ہے تیرے ایسا منظر تو یہاں تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ناظرین، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا عبرت کی جگہ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے اندر کیے گئے آپ کے تمام کام آپ کے آگے رکھے جائیں گے، آپ کے آگے پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز کے اندر علماء دین نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے ہم نے موت کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے قبر کے معاملات کو اور پھر حشر کے معاملات کو، روز قیامت کو آج انتہائی احسن انداز میں شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، اب وقت صرف اور صرف سوچنے کا ہے، اب وقت اپنی سوچوں کو بدلنے کا ہے، اب وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ وقت بڑا ہی مختصر ہے۔ پتہ نہیں ہمیں آنے والے وقت میں وقت مل پائے گا یا نہیں، وہ لمحہ ہمیں مل پائے گا یا نہیں، لیکن کوشش کریں کہ جو لمحہ ابھی ہمیں میسر ہے اس لمحے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے راہ ہدایت کی طرف چلیں، اور دوسروں کو بھی پیغام دیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی نیک کام، نیک چیز سیکھی ہے تو اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے پھیلانے سے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔